حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کب پیدا کیا، ان کی عمر کتنی ہے اور یہ کتنے قدور ہیں، اور ان کی زمین پر ڈیوٹی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ اس بات کا تعین کرنا خدا نے فرشتوں کو کب تخلیق کیا قدر مشکل چیز ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو خدا نے اس دنیا کی بنیاد سے پہلے تخلیق کی وہ وقت کے دائرۂ اختیار سے باہر چلی جاتی ہے۔ وقت اور مقام ہماری دنیا کی خصوصیات ہے، یہ خدا کی خصوصیات نہیں ہے۔ خدا گھنٹوں، دنوں، سالوں کے اندر محدود نہیں ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک خزانہ تھا، اکیلا تھا، تنہا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں تو سب سے پہلے فرشتے بنائے، پھر جن بنائے، پھر جب انسان بنانے لگا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اس بارے میں صحیح علم نہیں ہے، البتہ حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ جو ہر 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل مجھے اللہ کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ کے دہکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس شے سے پیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمائی ہے، یعنی خاک سے، مٹی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے افرینش کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، اسی لیے ان میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا اور نہ اس کی عبادت سے روگردانی یا کوتاہی کرتا ہے۔ جبکہ جنات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آگ سے پیدا کیے گئے، اسی وجہ سے اکثر جنات اوچھا پن، لغویات میں دلچسپی اور سرکشی پائی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس شے سے پیدا کیا گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے، یعنی گوندی ہوئی ٹھیکری کی مانند کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی پہلے گارا تھی، پھر ٹھیکری بنی، پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو بریک ریشمی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، زمین و آسمان کی ساری جگہیں ان کے وجود سے بھری ہوئی تھی۔ قال ابن کثیر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ہر ایک ایسا جیسے آسمان کے کنارے پر کر دیے ہوں، اور ان سے زمرد، موتی اور مروہ عرید جڑ رہے تھے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت ملی ہے کہ میں عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے میں سے ایک فرشتے کا حال بیان کروں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے کان کی لو سے اس کے موڈے تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت ہے۔ کان کی لو سے لے کر اس کے موڈے تک کا جو فاصلہ ہے 700 سال کی مسافت ہے۔ اس سے ایک فرشتے کی قد اور جسامت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کتنا قد اور طاقتور بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں بس 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، یا محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا،
कुछ नजर नहीं आया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, फिर आवाज दी, तो फिर आपने ऊपर देखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हवा में मुअल्लक हैं और जमीन व आसमान के दरमियान पूरे उफक में छाए हुए हैं। दूसरी मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज के मौका पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली मलकी शक्ल में देखा। अक्सर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने देहिया कलमी सहाबी हैं उनकी शक्ल में आया करते थे। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों में रसूल सी हैसियत हासिल है, इसी तरह फरिश्तों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रसूल सी हैसियत हासिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, क्या कभी तुझे आसमान से नाज़िल होते वक्त मुशक्क़त का सामना करना पड़ा? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, 4 मौक़ों पर मुझे ज़मीन पर तेज़ रफ्तारी से उतरना पड़ा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो मैं अर्श इलाही के नीचे सिदरतुल मुंतहा के पास था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे तक पहुँचो। फ़ौरन मैं नीचे आया तो आप अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे लायक व खिदमत? तो उन्होंने कहा, कोई नहीं। और जब दूसरी मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख दी थी तो मैं अर्श इलाही के नीचे था, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे बंदे की खबर लो। तो मैं पलक झपकने की देर से नीचे आया और छुरी को फेर दिया। और तीसरी मर्तबा, या रसूल अल्लाह, जब कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी किया तो ग़ज़वा उहद के रोज़ दंदाने मुबारक शहीद कर दिए, तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक को थाम लो। अगर खून मुबारक का एक कतरा भी ज़मीन पर गिरा तो वो नबातात और दरख्त नहीं उगाएगी। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक अपने हाथों में उठाया, फिर इसे हवा में उछाल दिया। चौथी मर्तबा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे तक पहुँचो। तो मैंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं के पेंदे तक पहुँचने से कबल ही जा लिया। फिर वहाँ से एक पत्थर निकाला और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस पत्थर पर बिठा दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों पर वही लेकर अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर हाज़िर होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये काम भी मुकम्मल हो चुका है।